أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک منٹ بس آ کے دینا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر اور احسان عظیم ہے، جس کے کرم اور فضل سے ہم بصیر پور کی سرزمین پر محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں. محترم خالد نواز صاحب، ان کے بیٹے احمد صاحب، اللہ نواز صاحب، رب نواز صاحب، اہل خانہ نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے مل کر، خواتین و حضرات نے یہ محفل سجائی. رب کائنات کی حضور دعا ہے، اے رب کائنات، جس طرح یہ ذکر اعلیٰ ہے اسے اعلیٰ درجے پر قبول فرما. میں آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، مذہبی حوالے سے، روحانی حوالے سے، سماجی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے، محترم حضرت علامہ مدثر حنیف قادری صاحب اور ہمارے تحریک منہاج القرآن کے عظیم سپوت اس علاقہ میں محترم ماسر قربان صاحب، امانت صاحب، ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعلق، جن کی محبت اور جن کے ذریعے سے میں اس محفل میں شریک ہو رہا. بہت سے نعت خوانان نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خوبصورت انداز میں پڑھا، اور ہمارے غلام نبی حضوری صاحب بھی محفل میں موجود ہیں. بیٹے نے بہت اچھی نکابت کی. رب کائنات ان کے علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے. اور مولا کریم، خواتین و حضرات بیٹھے ہیں، میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات پڑھے.
اور دونوں مقامات سے میں ایک بات اخذ کرنے لگا ہوں اور زیادہ تر میری گفتگو اسی بات پر ہوگی. وہ یہ ہے، بندہ چاہتا ہے مجھے اللہ رب العزت کی رحمت مل جائے، اللہ رب العزت کا قرب مل جائے، اللہ کے حضور میری توبہ قبول ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب شعور عورت ہو یا مرد ہو، شعور آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے. لفظ مختلف ہو سکتے ہیں، باتیں مختلف ہو سکتی ہیں، انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اسی بات کو ایلیبوریٹ یعنی وضاحت کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو پہلی آیت میں نے سورہ احزاب کی پڑھی ہے، یہ درود السلام کی آیت ہے. یہ تمہیدی کلمات ہوں گے. اس کے بعد میں وہ ساری چیزیں گننے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے سے ان مقامات تک پہنچا جاتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. ہر خطیب پڑھتا ہے. اس میں درود السلام کا حکم دیا رب کائنات. قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیات کا مطالعہ کیا جائے تو مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن میں 1000 یا 500 آیات ایسی ہیں جو حکم ہیں، احکام ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈرز ہیں. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. یہ حکم ہے رب کائنات کے. مگر یہ بھی تو حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو. ان احکام میں اور اس حکم میں فرق کیا ہے؟ اتنا عظیم فرق ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات کو پڑھا جائے، کسی حکم میں یہ رنگ نظر نہیں آئے گا جو رنگ اس میں ہے. کسی حکم میں ترتیب نظر نہیں آئے گی جو اس حکم میں ہے. ترکیب نظر نہیں آئے گی جو اس حکم میں ہے. جو بھی حکم دیا رب کائنات نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اس حکم کی طرف آئے تو رب کائنات نے فرمایا یہ میں نے کیا، اب تم کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ اس آیت کی امتیازی شان ہے. دوسروں سے الگ کر صرف ایک ہی آیت میں ہے. سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت، صرف قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں ہے درود و سلام کا حکم اور یہ انداز. رب کائنات نے فرمایا میں کرتا ہوں یہ کام، میرا وظیفہ یہ ہے. تو جو رب کام کرے، جو وظیفہ رب کرے، تو رب سب سے بڑا ہے، اس کا وظیفہ بھی سب سے بڑا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے. صحابہ کو آپ نے آواز دی میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ. جب صحابہ قریب آ گئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے مبارک دو. حضور خود کہہ رہے مجھے مبارک دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مبارک دو. کوئی بڑی بات ہوگی نا، حضور فرما رہے مجھے مبارک دو. تو سب نے مبارک دی. ہنیان یا رسول اللہ. یہ مبارک دی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمام صحابہ نے مبارک دی اور حضور مسکرائے. جب حضور مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ تبسم کیا ہے؟ یہ ہنسنے کی وجہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، کیا کوئی غیر معمولی کام ہے جس پر مسکرا رہے ہیں؟
تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا مجھے مبارک دو، تو نے مبارک دی تو مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہی آیت مجھ پر نازل کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے رب نے مجھ پر آیت نازل کر کے یہ فرما دیا، لوگوں سنو میں رب ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب مجھ پر درود پڑھتا ہے، میرا رب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میرا رب درود و سلام کے تحفے میری ذات پر بھیجتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کی مجلس میں بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے، انفرادی طور پر بھی پڑھتا ہے۔ اب اتنا بڑا انعام میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے یا رسول اللہ، بلکہ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے عرض کیا، ادب کی وجہ سے یہ عرض کیا کہ ہر کام میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، نعمت اللہ نے ہمیں دی اور حضور کے ذریعے سے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے انعام ہوا، اس کے بعد اس میں سے حصہ ہمیں ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، عرض کیا جائے یا رسول اللہ، جو درود و سلام ہمیں ملا ہے، اس درود و سلام میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ یقین مانے صرف یہی ایک جملہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ لب ہمیشہ درود پڑھنے والے ہو جائے۔ اور عورتیں آٹا بھی گوندے تو درود پڑھے، روٹی بھی پکائیں تو درود پڑھے، بچوں کو لوریاں دے تو تب بھی درود پڑھے، بیٹیاں سکول کالج جا رہی ہو تو درود پڑھتی ہوئی جائے، اور فرشتے ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھائیں۔ اتنا بڑا انعام، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر درود و سلام کو دیا۔ یا رسول اللہ آپ کو انعام ملے، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، تو حضور نے تو گناہ کوئی نہیں کیے۔ آقا نے فرمایا 70 سے 100 مرتبہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے زمین کو پاک کیا، پانی سے ہم کپڑے پاک کر لیتے ہیں، جسم پاک کر لیتے ہیں۔ پہلی امم میں یا امتوں میں ایسا تو نہیں تھا، ہمارے گناہ چھپا لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے عذاب سے بچا لیا، مجموعی جس سے بالکل نسل ہی ختم ہو جاتی، عذاب سے بچا لیا حضور کے صدقے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے۔ یا رسول اللہ ہر چیز میں وہ جو توبہ آپ نے کی اس کا حصہ ہمیں ملا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی توبہ سے تو درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ ہاں آپ کے صدقے سے آپ کا امتی جب میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، جاؤ کا کی تفسیر پوری کرے گا، محبوب آپ کے صدقے سے میں ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کروا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی بندہ، کوئی عورت اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے تو دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ گناہ کرو پھر توبہ کرو، یہ نہ کرو کوئی توبہ نہیں۔ فرمایا تم آ جاؤ، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کو میری رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے، میری رحمت اتنی وسیع ہے تمہارے گناہ تب توڑ جائیں گے، میری رحمت کے قدم کا آغاز ہو جائے گا۔ فرمایا تم تھک جاؤ گے، میں نہیں تھکوں گا۔
مانگتے مانگتے تم تھک جاؤ گے، میں نہیں تھکوں گا، تم جتنا مانگتے چلے جاؤ گے میں راضی ہوتا چلا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے جب حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے صحابہ نے پوچھا تو میرے مصطفیٰ جواب دینے لگے۔ جب جواب دینے لگے توقف فرمایا، یعنی رک گئے، تھوڑا سٹاپ کیا، رکے، جبریل امین اتر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان کو جواب دے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جواب دے۔ وہ جواب کتنا خوبصورت ہے جو میں نے عرض کیا ہے، وہ جواب سنیے گا۔ رب کائنات کے محبوب کو جبریل امین نے عرض کیا، محبوب ان کو فرمائیے من صلی علیکہ، من صلی علیکہ صلیت علیہ ومن سلم علیکہ سلمت علیہ او کما قال۔ درود و سلام کا صلہ سبب یہ ہے کہ جب تک میری ذات پر کوئی درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس پر درود پڑھتا رہتا ہے، اور جب تک کوئی سلام مصطفیٰ پر پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر سلام پڑھتا رہتا ہے۔ یار میری اوقات اللہ مجھ پر درود پڑھے، آئے آئے آئے، میری کون سی اوقات، کون سی ڈگری میرے پاس ہے۔ کوئی عورت ہو یا مرد ہو وہ اپنے تئیں ذرا غور کرے، اس کی کون سی اوقات ہے کہ اللہ اس پر درود پڑھے، اللہ اس پر سلام پڑھے۔ فرمایا لا لا، تم میرے مصطفیٰ کی طرف تکتے ہو، میں تمہاری طرف تکتا ہوں۔ ورنہ ابو لہب کے پاس بہت کچھ تھا، اللہ نے تکا نہیں۔ وہ امیر زادہ تھا، سونے کی اینٹیں اس کے پاس، حضور کی ہمسائیگی میں رہتا تھا، چچا بھی تھا، رئیس بھی تھا، مگر کچھ بھی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی طرف سے منہ موڑا، اللہ نے منہ موڑا۔ ادھر غلام ابن غلام حضرت بلال حبشی حضور کو تک رہے ہیں، اللہ انہیں تک رہا۔ حاضر محترم، یہ تمہید تھی جو میں نے عرض کی ہے۔ اب سنیے گا ذرا، چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے قرب تک لے جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اللہ کی بندگی تک لے جاتی ہے، اللہ کے حضور توبہ تک لے جاتی ہے، اللہ کے حضور رحمت تک لے جاتی ہے۔ پہلی ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی یاد۔ جب کسی آستانے پر آپ جاتے ہیں تو ذکر کی آواز سنتے ہیں، بلند آواز سے، خفی یا جہری آواز سے سنتے ہیں، دونوں آوازیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی آوازیں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ذکر سے فکر پیدا ہوتی ہے، اور فکر سے ایک داعیہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین حضوری والا ذکر کرواتے، دل کا ذکر کرواتے، زبان کا ذکر کرواتے، بدن کا ذکر کرواتے ہیں۔ اور ذکر کا معنی یاد ہے۔ آپ قرآن پڑھتے تب بھی یاد میں ہے، آپ نماز پڑھتے تب بھی یاد میں ہے۔ اگر آپ گناہگار بھی ہیں مگر قرآن پڑھنے والے ہیں، ایک سبب موجود ہے کہ یہ سبب کسی دن تمہیں اللہ کے حضور لے جائے گا، اللہ کی قربت میں لے جائے گا۔ کچھ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے زندگی میں جو اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز لے جائے گی اسے ایک دن، قرآن پڑھ رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو ذکر الہی وہ ذکر زبان کا بھی ہے، اسے لسانی کہتے ہیں، بدن کا بھی ہے جیسے نماز ہے، اور مال کا بھی ہے جیسے مال خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ ایک نہ اس کی یاد، مثلا گناہ ہو گیا تو یاد آ گئی، بندہ رونا شروع کر دے تو توبہ تک پہنچ گیا کہ نہیں؟ اگر اس کی یاد
محو ہو جائے، مٹ جائے، سمجھ تو دل بھی مردہ ہو گیا، جسم بھی مردہ ہو گیا۔ دوسری بات استغفار۔ میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں کیوں میں کر رہا؟ استغفار ہوتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں رمضان المبارک میں روزے رکھوں گی، عبادت کروں گی، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ اگر یقین ہو جائے یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے عرض کرنا اللہم یہ اے اللہ مجھے معاف کر، اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی سے محبت کرنے والا ہے، تیری بندی عائشہ تیری حضور حاضر ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ جن کے ذریعے سے بڑا اسلام پھیلا، انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا توبہ کرنا، لیلۃ القدر میں بھی توبہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات بھی توبہ والے ہیں، استغفر اللہ کے الفاظ ہیں، احادیث بھی آتا ہے۔ تو دوسری بات استغفار ہے، معافی مانگنا۔ معافی کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ جو گناہ کر لیا اس کی معافی ہے، اور توبہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا استغفار ہے، توبہ کا لفظ علمی طور پر۔ تو استغفار دوسری بات آ گئی۔ تیسری بات سنیے بڑی اہم ہے، وہ ہے درود و سلام۔ درود و سلام اگر کسی کے نصیب میں آ جائے تو درود و سلام میں اتنی قوت اللہ نے رکھی ہے، درود و سلام میں اتنی طاقت رکھی ہے، کوئی عورت کوئی مرد جب زندگی میں درود و سلام پڑھتا ہے تو رب کائنات اپنی توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، بخشش کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی تاثیر اتنی قوت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرا بندہ میری بندی جب زمین پر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ درود و سلام اللہ کی رضا کا باعث بن کے اسے قربت کی منزلیں دے دیتا ہے، قربت کی منزلیں مل جاتی ہیں۔ چوتھی بات اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہ توڑے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہ توڑے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت کی امید توڑ دیتا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے۔ کبھی امید نہ توڑے، اللہ معاف کرنے والا، گناہگار سے گناہگار شخص کو بھی معاف کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روز کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کے شہر آپ کے قصبہ اور گاؤں کے اندر ایک شخص ہے جسے بڑی سبیلیں میں نے عطا کی کہ توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے، مگر اس نے توبہ نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کو جا کے میرا پیغام کنوے کر دے، یہ میسج کنوے کر دے۔ کیا مولا؟ کہا اسے کہہ دے تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے کہا او اللہ کے بندے تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اسی طرف اس نے رخ کیا جنگل کی طرف اور جا کے رونے لگا، اور رو کے جملے سنیے گا، وہ جملے یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کنیوس تو میں ہوں تو سخی ہے، مولا بٹکا ہوا تو میں ہوں ہدایت دینے والا تو ہے، میرے گناہ کیا تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں، تیری بخشش سے زیادہ ہو گئے ہیں، تیرے کرم سے زیادہ ہو گئے ہیں میرے گناہ؟ اور ایک جملہ
اس کی سبیل، نجات کی سبیل کا باعث بنا۔ اس نے کہا مولا عذاب دینا ہے تو دے دو، پھر ایسا کر مولا جس پر عذاب دینا ہے ساروں کا عذاب مجھے دے دے، میں سب کی طرف سے قربانی دیتا۔ اسی وقت وحی اتری موسیٰ علیہ السلام پر اور کہا میرے بندے نے مجھ پر یقین رکھا، امید کو نہیں توڑا، میری رحمت کو پکارا ہے گناہگار، مگر خوشخبری جا کے سنا دیجئے اے میرے بندے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ جب بھی دعا کرے مولا مجھے معاف کر دے، عورت ہو مرد ہو مولا مجھے معاف کر دے، تو امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس میں امید ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بلکہ اس کا ایک خوبصورت ترجمہ اور تفسیر میں عرض کرنے لگا، مولا تیری رحمت ہے کیا جس سے میں نا امید نہ ہوں، وہ رحمت کیا ہے؟ تو کہا ادھر ادھر نہ جا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے مصطفیٰ میری رحمت ہے، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ 4 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ پہلا معنی اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلے ہو تو سنو، سب سے بڑا وسیلہ رحمت کا مصطفیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا ذی رحمت یعنی صاحب رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تیسرا معنی راحم، رحمت کرنے والے میرے مصطفیٰ ہے۔ چوتھی بات فرمایا میرے مصطفیٰ کا سراپا ذات، پوری ذات ہی رحمت ہے۔ حضور آئے، حضور کا دل بھی رحمت، بولی بھی رحمت، جسم بھی رحمت، بال بھی رحمت، حضور کا آنا بھی جہاں میں رحمت، جانا بھی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا رحمت مہدۃ، یہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس جہاں میں رحمت بن کے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ بن کے آیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اب آئیں، میں ان پر تھوڑی سی وضاحت سب پہ تو نہیں کر سکتا، درود و سلام پہ ہی کرتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک شخص درود پڑھنے والا، اس کا نام ہے شیخ شبلی، اور وہ بھانجے ہیں حضرت جنید بغدادی کے، خلیفہ بھی ہیں بھانجے بھی ہیں، صاحب سکر ہیں، مجذوب ہیں، اور مجذوبوں کے قطب الاقطاب ہیں۔ جب ان پر جذب طاری ہوتا ہے تو وہ حضور کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں۔ بغداد شہر میں ایک محدث تھے ان کے دور میں، جن کا نام ہے ابو بکر بن مجاہد مکری محدث رحمت اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ہو گئے۔ اب شیخ شبلی سے کوئی، ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملاتا، یہ میلے ہیں، ان کے تو کپڑے صاف نہیں ہیں، بال بھی صاف نہیں ہیں، کوئی نہ ملے انہیں۔ مگر جب ان کی مجلس میں گئے تو وہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں کو چوما، گلے معانقہ کیا، گلے لگایا، اور پھر ایسے پکڑ کے ماتھے کو چوما۔ تو کسی نے پوچھا حضور بغداد کی سرزمین پر کوئی بھی ایسے ان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، کوئی بھی ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ کیا جو میں نے دیکھا ہے، میں نے وہ کیا جو میں نے دیکھا ہے۔ پوچھا کیسے دیکھا ہے؟ کہتے رات کو میں نے خواب دیکھا، یہی ابو بکر شبلی، شیخ شبلی حضور کی کچہری میں آ رہے تھے،
اور دور سے میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے مصافحہ کیا, معانقہ کیا, حضور نے گلے سے لگایا اور یہاں گالوں پر ہاتھ رکھے اور ماتھا چوما. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, پورے شہر کے لوگ جسے منہ نہیں لگاتے آپ اس کے منہ کو چوم رہے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جب نماز پڑھ لیتا ہے, فجر کی نماز, فرض کی نماز, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, جب نماز پڑھ لیتا ہے تو سورہ توبہ کی 2 آیات ضرور پڑھتا ہے. ایک تو آیت الکرسی نا سنت, آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے. 2 توبہ کی ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فرمایا یہ آیت پڑھنے کے بعد میری ذات پر 3 دفعہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول, صلی اللہ علیہ یا رسول, صلی اللہ علیہ یا رسول. یہ آیت پڑھنے کے بعد جب یہ درود پڑھتا ہے تو میری نگاہ میں رہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت محترم, درود و سلام کا صلہ یہ ہے, درود و سلام کا اجر یہ ہے. اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ جس پر میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے جس پر میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے. یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے, بہت معروف بزرگ ہیں عرب کے, سعادت الدارین کتاب ہے ان کی. اس کی پہلی جلد میں وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا, وہ بادشاہ کا ملازم تھا, مگر اس میں خرابیاں بہت زیادہ تھی. ظاہر مال ہو, کسی کے پاس سہولیات ہو تو اچھا بھی ہو جاتا ہے, برا بھی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ شرارتی تھا, ہمیں بڑا غصہ چڑھتا تھا اس پر, مگر ایک رات میں حیران ہوا اور میں پریشان ہوا. رات وہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں, اسی شخص کو کہ وہ حضور کی کچہری میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دست اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ کے آہستہ آہستہ کسی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ آؤ, آؤ میرے ساتھ آؤ. وہ پریشان ہوا. عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے, یہ کیا ماجرا. صبح فجر کی نماز ہوئی, لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے, لوگوں میں نے رات کو خواب یہ دیکھا, یہ خواب میں نے ہمسائے کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف لے کے جا رہے. اتنی دیر میں وہ شخص آگے سے آ رہا ہے, وہ آیا, اس سے کہا میری بات سنیے کہ عبد الواحد بن زید میری بات تو سنیے. قریب آ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, ہاتھ چومے اور کہنے لگے مجھے توبہ کروائیے, مجھے توبہ کروائیے, مجھے توبہ کروائیے. بھئی معاملہ کیا ہے, تو یہ رو رو کے کہہ رہا ہے توبہ کروا دے. کہا رب ذوالجلال کی قسم, رب ذوالجلال کی قسم, رات کو میرے مصطفیٰ کریم نے میری شفاعت کے لیے, سفارش کے لیے میرا ہاتھ پکڑا تھا. میرے مصطفیٰ نے یہ کہا صبح فجر کی نماز کے بعد عبد الواحد زید جو پریشان ہے اس کے پاس جانا اور اس کے ہاتھ پہ جا کے سچی توبہ اللہ سے کر لینا. بھی وجہ کیا ہے, حضور کیسے ملے تجھے, وجہ کیا ہے؟ کہا میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا گناہ, یہ سننے والی بات, میں بڑا, کوئی عورت ہو مرد ہو, میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا گناہگار ہوں. اے میلاد منانے والوں, اے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں, یہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے.
کہا کہ رات کو جب حضور مجھے پکڑ کر ایک طرف لے کے جا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی بھر کبھی بھی کوئی رات خالی نہیں گئی، میں ہوں گناہگار مگر 1000 مرتبہ حضور پر درود پڑھا۔ وہ ہم گوشہ درود میں بیٹھتے ہیں نا لاہور میں، میری ڈیوٹی ہے وہاں عرب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یقین کرے ادھر بڑے بڑے جوان آتے ہیں، بڑے بڑے جوان آتے ہیں، خوبصورت پڑھے لکھے، جب وہ درود پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر 10 دن گزار کے پھر کہتے مدری صاحب ہمیں پھر رکھ لے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں بھئی؟ کہ کئی تو ایسے حضوری والے ایسے پیارے ہیں، کہتے ہم نے یہاں گوشہ درود میں دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ میں ان کو ٹھہراتا ہوں، اب میری بات سنیے گا ذوق کی، میں ان کو ٹھہرا کے کہتا ہوں، اپنی کرسی سے اٹھ کے ان کے پاس جاتا ہوں، سینے سے لگا کے کہتا ہوں کہ یار تیری اپروچ بڑی ہے، تو نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، تیری اپروچ بڑی ہے، مگر گواہ رہنا تو نے مصطفیٰ کو دیکھا، ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ ہماری اپروچ یہ ہے کسی وسیلے سے ان سے نسبت ہو جائے، ان سے تعلق بن جائے، بابا یہ درود و سلام اللہ کی رحمت تک لے جاتا، اللہ کی بخشش تک لے جاتا ہے، یہ خود مربی بن جاتا ہے، استاد اور معلم اور مرشد بن جاتا ہے۔ تو درود و سلام حضور کا ویسے ہی ذکر کرے، یہ بھی درود و سلام ہے۔ میں وسعت کا معنی دے رہا ہوں جو میرے حضور شیخ الاسلام نے دیا، مگر کوئی خصوصی ٹائم نکال کر حضوری میں بیٹھ کر تصور میں جب حضور پر درود پڑھتا ہے تو وہ حضوری میں چلا گیا۔ کہتے لوگ وہ فلاں حضوری میں تھا، اور بابا میں تمہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں، کوئی عورت ہو مرد ہو تصور مصطفیٰ کرے اور درود پڑھتا جائے، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ ادھر رات پڑے اور تصور میں گنبد خضرا ہو، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ یہ عرب کی دنیا میں جو ہمارے ملک آزاد ہوئے ہیں روس سے، اس کی طرف ایک بزرگ ہے ابو مسعود دراری رحمت اللہ تعالی، وہ ادھر کے ہیں، کتابوں میں بات آتی ہے، درود و سلام کی کتابوں میں بات آتی ہے ان کے بارے میں، ابو مسعود دراری رحمت اللہ تعالی، ان کی بات آتی ہے، بڑی اہم بات ہے، بات بھی میں ختم کر دوں گا، سنیے گا ذرا غور سے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ان کو اللہ نے مال دے دیا، پیسہ دے دیا، کسی اپنے دوست کے پاس چلے گئے، اسے پوچھنے لگے یار اللہ نے مال دیا ہے، کوئی ایسا راستہ ہو کہ میں اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو اس بزرگوں نے کہا درود پڑھا کرو۔ اس نے کہا اچھا میں درود پڑھا کروں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے میں اکیلا کیوں پڑھوں، میں لوگوں کو ملاتا ہوں ساتھ۔ اب لوگوں کو ایک کو کہا، دو کو کہا، تین کو کہا، چار کو، کوئی اتنے مانتے ہی نہیں لوگ، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، گھبرائے نہیں، لیکن کہنا تو ہوتا ہے، تبلیغ تو کرنا ہوتی ہے۔ کہا میرے پاس پیسے اللہ نے دیے، وہ مزدوروں کی جگہ پہ چلے گئے اور مزدوروں کو جا کے کہنے لگے تم میری دہاڑی کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ مزدور آ گئے، بابا جی نے کہا وضو کر لو، انہوں نے کہا یہ کون سی دہاڑی ہے کہ وضو کر لیں، مسجد بنانی ہوگی، کوئی اچھی جگہ بنانی ہوگی، چلو کر لیتے وضو۔ بابا جی نے صفے بچھا دی، چادریں خوبصورت بچھا دی، کہا بیٹھ جاؤ۔ بڑی بات ہے یار، تسبیحات لی اور ہاتھوں میں پکڑا دی اور ان کو کہا میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، یہی تمہاری دہاڑی ہو، یہی تمہاری دہاڑی ہے، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ کھانا کھانے کا ٹائم کھانا دیا، پانی کے ٹائم پانی دیا، سارا دن گزر گیا۔ اچھا 5 جب بجے
تو 5 جب دیہڑی کا وقت ختم ہوتا ہے تو آفس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں. ویسے ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے گھڑی کو گھڑی اس لیے کہتے ہیں, اس کو گھڑی گھڑی دیکھنا ہوتا ہے. کسی کی گھڑیاں کتنی رہ گئی, ہائے ہائے کبھی سوچا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ کائنات کی گھڑی بند ہو گئی جب میرے مصطفیٰ عرش پر چلے گئے. ہائے ہائے, کوئی عورت ہو مرد ہو جو چلا گیا اس نے نہیں آنا, ہم نے جانا. سوچ لو, ہم نے جانا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مبارک بن جائے, بخشش کا دریا بن جائے. آج ہم تہجد کریں کہ مولا اس رمضان المبارک میں تیرے حضور توبہ کریں گے, تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے, اچھے بن جائیں گے تاکہ مولا راضی ہو جائے. تو اس نے بزرگوں نے کہا پڑھو درود پاک 5 بجے. تو 5 جب بجے تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا, بے شک کام تو اچھا ہی تھا مگر دیکھنا شروع کیا کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا. ایسے دیکھتے کہتے بھئی ہائے, جملہ سنیے گا بزرگوں کا. انہوں نے کہا زیدو ما تیسر بارک اللہ فیکم. میرے گھر میں مستری لگا تو میں کہتا یار تھوڑا جے اور کر لے کام. ہائے 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 ہائے, یار میرا کھرا تھا ایک نکر رہ گئی ہے, اچھا ہوئے گا تو کرے گا نہیں تو بتائے گا. ہائے 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 ہائے. تو بابا جی نے کہا زیدو ما تیسر بارک اللہ فیکم, تھوڑا جی اور پڑھ لو. انہوں نے کہا پڑھنے شروع کیے, دیکھتے ہیں بابا جی کی طرف پڑھنے شروع کیے. اب وقت ہو گیا, لائنیں لگ گئی, دہاڑی پوری تھی, ان کا خیال سارا دن رکھا. وہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں بابا جی کی دو. ظاہراً تو آسان ہی تھا نا, بابا جی کی دو. انہوں نے کہا جدو تک اللہ دے گا میں تنو ہی دے گا. وہ بار بار دیکھتے ہیں, وہ دہاڑی دیتے گئے, وہ خوش ہوتے گئے. مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے سارا دن مزدوری کرتے رہے, سلا لے گئے. عشاء کی نماز ہوئی, بابا جی نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اپنی چارپائی پر لیٹے. جب چارپائی پر لیٹے تو اللہ کے حضور عرض کرنے لگے یا اللہ میری بات مصطفیٰ تک پہنچا دیجئے. وہ یہ ہے جن کی دہاڑی تھی میں نے دے دی, اب میری دہاڑی میرے مصطفیٰ دے. اب میری دہاڑی میرے مصطفیٰ دے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا. یا رسول اللہ نگاہ کیجئے, نگاہ ہے یا رسول اللہ, کرم یا رسول اللہ, کرم یا رسول اللہ. یہ التجا کر رہے تھے, قسم کھا کے کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں میں روزانہ دہاڑی انہیں دیتا, میرے مصطفیٰ رات کو دیدار کی دہاڑی مجھے دیتے. میرے مصطفیٰ مجھے دہاڑی دیتے تھے. آؤ اگر ہم دہاڑی اس طرح کی لینا چاہتے ہیں تو سنو, یا تو ذکر الہی میں آ جائے, یا استغفار میں آ جائے, یا درود و صلات میں آ جائے, یا امید کے ساتھ اس کے حضور گڑ گڑانے والے ہو جائیں, اس کے حضور مانگنے والے ہو جائیں. اللہ رب العزت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں, اس نے اپنے دروازے بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت تمہیں آواز دے رہا ہے طہارت اپنا لو, تمہیں آواز دے رہا ہے نماز پڑھو, تمہیں آواز دے رہا ہے قرآن پڑھو, تمہیں آواز دے رہا ہے قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تمہیں آواز دے رہا ہے آؤ اللہ کے حضور توبہ کرو. اگر آغاز درود و سلام سے ہو گیا تو سمجھ لو آغاز ہو گیا ہے, انجام اس کا یہ ہے کہ مولا تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ